یہ موبائل نیچے کریں. محترم جناب بشیر میمن صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ سندھ، جناب خواجہ سعد رشید صاحب، سردار ریاض صادق صاحب اور سندھ کے مسلم لیگ نون کے زعماء، یہاں پر موجود میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، السلام علیکم. آج مجھے یہاں پر کراچی میں آ کر اور آپ سے مل کر بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور میں آپ کے پاس اپنے قائد نواز شریف کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اب الیکشن کی آمد ہے. 8 فروری کو فیصلہ ہو جائے گا. پاکستان کے کروڑوں عوام پرچی کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا سفر کا آغاز ہوگا یا خدا نہ خواستہ، بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں، یا خدا نہ خواستہ وہی 4 سالہ دور جس میں پاکستان بھر کے سیاستدانوں کو چور اور ڈاکو دن رات کہا جاتا رہا کہ 300 ارب ڈالر جو لوٹ کر لے گئے ان کو واپس لائیں گے، 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گے، 100 ارب ڈالر پتہ نہیں کس کے منہ پہ ماریں گے، اور پھر ملک کے اندر 50 لاکھ گھروں کی بات کی گئی، 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی گئی. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سورج تھیبو صاحب ذرا بات سنیں، ذرا مہربانی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 300 ارب ڈالر کدھر گئے جو لوگ لوٹ کر لے گئے تھے؟ وہ 50 لاکھ گھر کدھر گئے؟ کیا ایک گھر بھی بنا؟ اور وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئی؟ کتنی نوکریاں بے روزگار بچوں اور بچیوں کو دی گئی؟ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، ابھی میں نے جو سندھ سے بڑے بڑے سیاسی لوگ آج پاکستان مسلم لیگ نون میں جنہوں نے شمولیت اختیار کی، میں نے ابھی وہاں بات کی کہ پاکستان کے جو برادر ممالک تھے ان کے ساتھ تعلقات کو برباد کر دیا گیا. ایک برادر ملک سے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیر اعظم نے مدد مانگی کہ ہمیں پیسے چاہیے، IMF کا پروگرام کے حصے کا تقاضا ہے، اور یہ میرے ذاتی علم میں ہے، میں اس برادر ملک کا نام نہیں لوں گا، مگر میرے ذاتی علم میں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 ارب ڈالر دیجئے. انہوں نے فی الفور
500 ملین ڈالر یعنی 50 کروڑ ڈالر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خزانے میں ڈال دیا جائے. اندازہ کریں کہ ایک طرف ہاتھ پھیلانا اور دوسری طرف رعونت اور اکڑ اور تکبر. جب وہ 50 کروڑ آیا تو ان کا یہ واپس لے جائیں, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں 1 ارب ڈالر چاہیے. اور اس کے بعد اس برادر ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کتنے خراب ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اسی طریقے سے چین کے خلاف کتنا زہریلا پروپیگنڈا کیا اس حکومت نے اور کہا کہ سی پیک کوئی سرمایہ کاری نہیں تھی بلکہ یہ قرضے تھے, جو کہ سفید جھوٹ تھا. اور یہ بات ثابت ہو گئی. سی پیک کے ذریعے ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبے آئے. نواز شریف کے دور میں یہ معاہدے ہوئے اور چین کے صدر شی جن پنگ نے نواز شریف کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے 35 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان کے منصوبے میں کی. میں پوچھتا ہوں کہ یہ 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, 300 ارب ڈالر جو کہ خالی نعرے تھے, عوام کو گمراہ کیا گیا. اس کے علاوہ ان کے پاس, عوام کے پاس جا کر دکھانے کے لیے کیا ہے؟ اگر کراچی میں گرین لائن بنی ہے, الحمدللہ کراچی پاکستان کا گیٹ وے ہے, کراچی پاکستان کا روشنیوں کا شہر ہے. کراچی نے پاکستان بھر کے جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو ایک ماں کی طرح اپنی گود میں لیا ہے. اور پاکستان کی سب سے بڑی آمدن کراچی سے ہوتی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کراچی شہر جو ہے یہ کھنڈرات کیوں بن گیا؟ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں بلا خوف تردید کہ 2016 میں میاں محمد نواز شریف بطور وزیر اعظم گرین لائن, یہ جو گرین لائن ہے نا, گرین لائن, یہ گرین لائن یہ وفاقی حکومت کا نواز شریف کا تحفہ ہے کراچی کے لیے. اور 100% سرمایہ کاری وفاق نے مہیا کی. اور پھر اس میں بہت تاخیر ہوئی اس کی تعمیر میں. میں یہاں پر کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے نہیں آیا, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف کے دور میں اگر میٹرو بس 27 کلومیٹر لاہور میں 11 ماہ میں مکمل ہو سکتی ہے تو گرین لائن کیوں نہیں مکمل ہوئی جس کو کئی سال لگ گئے؟ اگر اورنج لائن لاہور میں, اورنج ٹرین, آپ میں سے کوئی اس میں بیٹھا ہوگا, سفر کیا ہوگا, کیا کسی نے سفر؟ کیسا سفر تھا؟ نہیں, زور سے بتانا کیسا سفر تھا. تو اگر سن لیں یار, بات تو سن لیں, تسی پہلی بچ پہ جاندے ہو یار. ابھی آپ سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں بھائی, ذرا آرام سے, میں ابھی کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر اورنج ٹرین وہاں پر لاہور میں عدالتی کارروائی کی وجہ سے 2.5 سال کی تاخیر کے باوجود وہ مکمل ہوئی نواز شریف کی لیڈرشپ میں, تو کراچی تو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. یہاں پر تقریباً 2-2.5 کروڑ لوگ بستے ہیں, پاکستانی, عظیم پاکستانی, کاروباری بھی, صنعتکار, تاجر, مزدور, ٹیچر, استاد, وکیل, نوجوان,
بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جاتے ہیں، مزدور فیکٹری کو جاتے ہیں. میں آپ کو بطور ایک پاکستانی بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سب سے پہلے کسی شہر کو میٹرو، اورنج لائن، گرین لائن، بلو لائن اگر چاہیے تھی، لگنی چاہیے، تو وہ شہر کراچی ہے. اس کے بعد اسی طریقے سے یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اور اس میں بھی نواز شریف کی حکومت نے اس وقت کی سندھ کی حکومت کے ساتھ مل کر پہلے 100% پانی کا جو پروجیکٹ تھا K3 اور K4 اس کے لیے اربوں روپے مہیا کیے، لیکن شومی قسمت کہ آج بھی کراچی میں ٹینکر مافیا کا راج ہے کہ نہیں؟ ٹینکر مافیا کا راج کتنا ہے؟ اب بتائیے کہ ٹینکر مافیا کا راج اس شہر میں جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر ہے، وہاں پر ٹینکر مافیا کا راج آج بھی ہے. تو اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ جو شہر اربوں نہیں کھربوں کمائے، اربوں نہیں کھربوں کمائے، ٹیکس دے، اور وہاں پر پینے کے پانی جو کے لیے لوگ ترستے ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ اس خواب کی نفی ہے جو حضرت قائد اعظم نے دیکھا، اور ان شہیدوں نے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے خون سے آبیاری کی، خون کے دریا عبور کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی جنہوں نے پاکستان کے لیے، خداداد ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میرے کراچی کے اور اندرون سندھ کے عظیم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، وکلاء، تاجروں اور صنعت کار بھائیوں، میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ نے انشاءاللہ 8 فروری کو اپنے ووٹ سے میاں نواز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم بھاری اکثریت سے منتخب کروایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو ہمارا یہ وعدہ ہے کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کراچی میں پینے کے پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں دوبارہ لیپ ٹاپ دیے جائیں گے. ان نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے جو عظیم ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں مگر ان کے پاس وسائل نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، لیپ ٹاپ لے سکے، ان کے لیے انشاءاللہ لیپ ٹاپ کی سکیم صرف اور صرف ان کی محنت اور میرٹ کی بنیاد پر ان کو لیپ ٹاپ ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. لیپ ٹاپ دیے جائیں گے، کلاشنکوف نہیں. اور ان کے لیے ہم کروڑوں بچے آج اس ملک کے اندر، بچیاں جو انتہائی ذہین اور فتین ہیں، ان کی عزت کے روزگار کے لیے، ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے انشاءاللہ ان کے لیے ہم ووکیشنل ٹریننگ کا انتظام کروائیں گے، ان کو اعلیٰ ٹریننگ دلوائیں گے. جس طرح ہم نے صوبہ پنجاب میں ووکیشنل ٹریننگ کا نواز شریف کی قیادت میں جال بچھا دیا تھا، لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ہم نے وہاں پر 20 ارب روپے کے وظائف، تعلیمی وظائف دیے تھے. وہ بچے اور بچیاں جو بہت قابل لیکن ان کے پاس
تعلیم حاصل کرنے کے پیسے نہیں تھے، ہم نے وہاں پر پنجاب کے اندر غریب بچوں اور یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے ہم نے دانش اسکولوں کا جال پھیلایا تھا، دانش اسکولوں کا۔ وہ دانش اسکول ہم یہاں پر کراچی میں اور سندھ میں اس کا جال وہاں پر پھیلائیں گے تاکہ ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو دانش اسکولوں میں تعلیم دلوائی جا سکے۔ دانش اسکول کیا ہیں؟ یہ لاہور میں جو ایچ این کالج ہے اس کے ہم پلہ ہیں۔ یہ دانش اسکول کیا ہے؟ یہ آپ کا کراچی میں جو سب سے بہترین گرامر اسکول ہے، یہ اس کے ہم پلہ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس کراچی کے گرامر اسکول میں یا لاہور کے ایچ این کالج میں تمندار، بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے صنعتکار، بڑے بڑے افسر، بڑے وزیر، گورنر، ان کے بچے اور بچیاں جا سکتے ہیں۔ غریب یتیم بچوں اور بچیوں کے داخلے ان میں بند ہیں۔ میں نے نواز شریف کی قیادت میں یہ دانش اسکول بنائے۔ آج الحمدللہ وہ دانش اسکول وہاں پر ریگستانوں میں، غریب ترین علاقوں میں، اور وہ بچے اور بچیاں جو کہ تعلیم کے وسائل نہ ہونے پر وہ اپنے گاؤں کی دھول میں گم ہو جاتے، آج ہزاروں ڈاکٹرز بن چکے ہیں، انجینئرز بن چکے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور پاکستان کے بہت اعلیٰ اداروں میں وہ آج دولت کما رہے ہیں، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، جن کے والد بھی اور والدہ بھی اس دنیا سے رخصت پا چکے ہیں، وہ یتیم ہیں۔ ان کو ان دانش اسکولوں نے ان کے والد کا کام بھی دیا، والدہ کا کام بھی دیا۔ وہ وہاں پر بچے پڑھتے بھی تھے، وہیں رہتے تھے، مفت تعلیم تھی، کھانا، ہر چیز مفت تھی۔ اور آج الحمدللہ وہ پاکستان کے ہزاروں بچے اور بچیاں، وہ اس ملک کے ماہ ناز، وہ درشندہ ستارے ہیں۔ میں کراچی اور اندرون سندھ کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 8 تاریخ کو تیاری کریں، اپنے قائد نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کروائیں، تو اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم جان لگا دیں گے۔ کراچی والوں آپ کے مسئلے کو حل کریں گے، جب تک بھی کریں گے۔ اسی طرح یہ آپ کا جو حیدرآباد سے کراچی موٹر وے، اب وہ موٹر وے نہیں ہے، وہاں پر تو ٹریفک اتنی پھنسی رہتی ہے کہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ نواز شریف آئے گا، موٹر وے بنائے گا۔ اور اسی طرح بھائی ادھر جی سندھی بھائی ہمارے بہنیں بہت عظیم ہیں، انشاءاللہ یہ وہ مسئلہ علیحدہ ہے، اس کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے جو ہے وہ اس کو ہم نے بنانا ہے، اور ML1 جو پشاور سے کراچی، وہ اس کو ہم نے کرنا ہے۔ تو میں لمبی بات آج نہیں کروں گا، پھر انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا، نواز شریف بھی آئیں گے۔ یاد رکھنا میری بات، یہ الیکشن یا تو پاکستان کو انشاءاللہ عظمتوں کے سب سے اونچے پوائنٹ پر لے جائے گا آپ کی دعاؤں اور آپ کے ووٹوں سے، یا خدا نہ خواستہ اگر وہی آ گئے کہ صبح کچھ، دوپہر کو کچھ، رات کو کچھ۔ ابھی امریکہ نے میری حکومت گرائی، نہیں امریکہ نے نہیں گرائی، یہ پاکستان والوں نے گرائی، نہیں وہ امریکہ نے گرائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو میں عدالت میں لے کے آؤں، بھائی ساری عمر دن رات یہ کر کے تو پاکستان کا جنازہ نکال دیا، پاکستان میں غربت اور بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ کر دیا، پاکستان کی جو عزت اور وقار کو خاک میں ملا دیا، دن رات جھوٹ بول کر۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی حجرے میں جا کے اللہ اللہ کرے اور پاکستان کے لیے دعا کرے۔ تو میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں، محلوں میں جائیں،
اور کریا دیہاتوں میں، شہروں میں، ہر جگہ پہنچے. اور بشیر میمن صاحب آپ کو بڑے محنتی، شریف، ایماندار آدمی ہیں. صرف یہ ڈسپلن کی بات کر رہے تھے. ماشاءاللہ بڑے ایماندار افسر تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. بڑا کردار، ان کا بڑا اعلیٰ کردار ہے، بڑے کیریکٹر والے آدمی ہیں. آپ کو کہہ رہے تھے کہ ڈسپلن یہ ان کی پولیس کی ٹریننگ ہے، پولیس کی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن کو آئندہ یہ آپ کے جوش اور جذبوں سے اس سے تعبیر کریں گے. ان کی پوری طرح سپورٹ کریں. انشاءاللہ یہ نواز شریف کے مجاہد ہیں. پاکستان قائد اعظم نواز شریف